لگتا ہے کوئی ECG کرنی ہے. میں کہہ رہا ہوں لگتا ہے کوئی ECG کرنی ہے. چالیس پہ اذان ہے نا, 8:40 اور 8 بجے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یادش بخیر جب وہ تصور میں آ گیا، شعر و شباب و حسن کا دریا بہا گیا. غزل ہے چونکہ اس لیے الفاظ غزل والے ہیں، جگر کی غزل ہے. جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا، خود بن گیا حسین، دو عالم پہ چھا گیا. جو دل کا راز تھا اسے کچھ دل ہی پا گیا، وہ کر سکے بیاں نہ ہمیں سے کہا گیا. اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل. ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ میں کن کی نظر کر رہا ہوں. دل بن گیا نگاہ، نگاہ بن گئی زباں. دل بن گیا نگاہ، نگاہ بن گئی زباں. آج ایک سکوت شوق قیامت ہی ڈھا گیا. میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر. ظاہر جگر شعر کہہ رہے ہیں تو انہوں نے شعر کا لفظ لکھا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے تو کمال عشق پڑھتے تھے، تو ہم وہی پڑھیں گے. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. تیرے جانے کے غم اس رو رہے ہیں، خانقاہوں پر ہے غم طاری. مراکز بھی ہیں افسردہ، تصوف کا علم رویا. چلے ہیں سوئے عقبہ ذوالفقار نقش بندی بھی. یہ خاک ایشیا روئی ہر ایک صحن حرم رویا. چمن ویراں ہوا ہے آج دنیائے تصوف کا، تڑپ کر بل بلا کر ہر مرید محترم رویا. تیرے جانے سے خالی ہو گئی ہے بزم عرفانی، تیری فرقت پہ ہر طائر باغ ارم رویا. جہان زہد و تقویٰ کا وہ سورج آج ڈوبا ہے، کہ جس کے واسطے یہ پاک و ہندوستاں بہم رویا. جہان زہد و تقویٰ کا وہ سورج آج ڈوبا ہے، کہ جس کے واسطے یہ پاک و ہندوستاں بہم رویا. زبان خلق پر سکتا ہے آنکھیں بہتی جاتی ہیں، جہان علم و دانش کا ہر ایک اہل قلم رویا. رہے تقویٰ کا وہ سالار اعظم ہو گیا رخصت، زمانہ صبح دم جن کے لیے با چشم نم رویا. بپا ہے غم کا موسم مشرق و مغرب میں ہر جانب. انس بھی، یہ ہمارے فاضل ہیں ابھی کے تازہ نوجوان فاضل ہیں دارالعلوم کے بجنور کے رہنے والے. انس بھی خون دل سے مرثیہ کر کے رقم رویا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے بندوں کے پاس نہ الفاظ ہیں نہ ہمت ہے. ہم نے تو اپنے حضرت ہی سے سنا، بار بار سنا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا
شکر ادا کرنے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، اسی طرح عبادت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بارگاہ بہت بلند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ ایک ظہور ہے کہ بندوں کی تمام تر ناقص صلاحیتیں اور ان سے صادر ہونے والے کلمات، چاہے وہ کلمات شکر ہوں یا کلمات رضا ہوں، اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے بخاری شریف کی آخری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان۔ اب یہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ دو کلمے رحمان کو پسند ہیں، بظاہر کہنا چاہیے تھا اللہ کو پسند ہے۔ رحمان کا لفظ بول کر یہ بتایا گیا کہ بندوں کے کہے ہوئے الفاظ اللہ تعالیٰ پسند کر لیں، یہ ان کی صفت رحمت ہے۔ تو ہم کیا الفاظ بول سکتے ہیں صبر کے لیے، رضا کے اظہار کے لیے؟ ہم تو بندے ہیں اور بندوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، لیکن اپنے سارے جذبات کو قابو کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شکر کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ صبر بھی حقیقت میں شکر کا ہی حصہ ہوتا ہے، اور بندوں کی سعادت ہوتی ہے کہ وہ تو ہمیں ایک تو اس بات پر ہی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندہ خاص کی خدمت میں اس کے قدموں میں ہمیں پہنچا دیا تھا، اور اس کے بعد پھر مزید شکر اس پر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر سے اپنے حکم اور اپنے فیصلے کے مطابق اس بندہ خاص کو اس کے مقررہ وقت پر اپنے پاس بلایا، تو اس حال میں بلایا کہ اگر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر یہ کہے، اللہ پر کسی کا کوئی دعویٰ نہیں، ہمارے حضرت بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم اپنے ظاہری احوال اور معلومات کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کچھ بندے امتیوں میں سے زیادہ سرخ روح ہونے والے ہوں گے تو اس میں ہمارے حضرت کا نام ہوگا انشاءاللہ۔ وہ قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے اللہ کے بھروسے پر کہ وہ اپنا نامہ اعمال بارگاہ الہی میں پیش کر سکیں گے، یہ کہہ کر کہ اللہ جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا وہ کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے حدیث میں مضمون سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بندے سے 5 سوال جو ہیں قیامت کے، ان عمرہ فیما افناہ، زندگی کو کس چیز میں خرچ کیا؟ تو جن لوگوں کے پاس اس سوال کا اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کوئی دعویٰ کرنے کی تو کسی کو حق ہی نہیں بنتا، لیکن اس سوال کا اعلیٰ نمبر کا جو جواب دے سکتے ہیں امتیوں میں، تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان افراد میں ضرور شامل ہوں گے جو ایک زندگی سے، ایک عمر سے کئی عمروں کا کام لے کر چلے گئے، ایک زندگی سے کئی زندگیوں کا کام کر کے چلے گئے، ایک حیات سے کئی حیات کا کام کر کے چلے گئے۔ صحیح بات یہ ہے کہ میں تو اہل نہیں ہوں اس وقت کچھ بھی عرض کرنے کا، اور حضرت کے بارے میں جب بھی بات شروع ہوتی ہے تو چاہے جتنی دیر ہو جائے یہ احساس ہوتا ہے کہ بہت کچھ چھوٹ گیا، بہت کچھ رہ گیا، لیکن اس وقت تو ویسے بھی وقت تنگ ہے، تو بہت ہی مختصر سی چند باتیں مناسب سمجھتا ہوں کہ عرض کر دوں، چونکہ 15-20 منٹ میں اپنی بات کو پورا کرنا ہے ضرورت کے تقاضے کے تحت۔ پرسوں شاید میں کہہ رہا تھا مرثیے لکھے جا رہے ہیں حضرت کے، اور
یہ بہت ابھی جو میں نے پڑھا یہ بہت عمدہ ہے، وہاں بھی پڑھا گیا ہے اجتماع میں. تو لیکن شورش کاشمیری نے مولانا ابوالکلام آزاد کا جو مرثیہ کہا تھا اس کا ایک مصرع، کئی دماغوں کا ایک انسان، اس میں یہ مصرع تھا مولانا آزاد کے بارے میں، اور بالکل صحیح تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن شخصیات پر یہ مصرع صادق آتا ہے وہ شاندار ورثہ. اب وقت نہیں ہے، عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہیں آستی نہیں ہے، تو اس میں یہ مصرع ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر پورے طریقے سے صادق آتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے اس میں جو پہلو دنیا عام طور پر جانتی ہے وہ ان کی شخصیت کا روحانی پہلو ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اس کے لیے نہ کسی شاہد کی ضرورت ہے نہ کسی دلیل کی. آفتاب عام دلیل آفتاب. ابھی جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت کی پیشانی دیکھ کر آدمی کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کسی شخصیت سے مل رہا ہے، وہ ایک عجیب چمک تھی. لیکن حضرت کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذہانت جو عام انسانوں سے کہیں زیادہ تھی، اور حضرت کا علم. مجھے تعجب ہوتا ہے، بلکہ شکایت ہوتی ہے. اگر حضرت شیخ حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما نہ ہوتے تو شاید میں زیادہ بے تکلفی سے بات کرتا، لیکن کیا کروں، کوئی جو بات ہے وہ کہے بغیر چارہ نہیں ہے. اور مجھے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے حق بنتا ہے کہنے کا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت عالم تھے. یہ میں شکایت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں. آج بھی پوچھ رہے ہیں. پھر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب کے بارے میں فرمائی تھی کہ وہ تو عالم گر تھے، لیکن اس سے ہٹ کر یہ بات ہے. اور یہ بات میں یہاں کہہ رہا ہوں جہاں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ بھی موجود ہیں، اور بڑے بڑے دارالعلوم کے بھی اور دیگر بڑے مدارس کے فضلاء بھی موجود ہیں. مولانا طلحہ صاحب ہیں، مولانا منیر صاحب ہیں، اور حضرات ہیں. اور یہ بندہ عاجز جس کو دارالعلوم دیوبند میں ٹوٹی پھوٹی تدریسی خدمت انجام دیتے ہوئے 33 سال پورے اس سال ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی 4-5 سال کا الگ تدریسی تجربہ ہے، 38 سال کا تدریسی تجربہ لے کے بیٹھے ہیں. ہم یہ بات مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ حضرت کی بات سن رہے ہیں، چاہے وہ بیان ہے یا بیان سے الگ مجلس کی گفتگو ہے، اور ہم حیرت میں پڑ گئے ہیں اس علم پر جو حضرت کی زبان سے ظاہر ہوا ہے. میں ہم قسم کھا سکتے ہیں اس بات کی. زامبیا میں تو ایسا بہت ہوتا تھا کہ حضرت کے سامنے برکاتہم ہوتے تھے، اور ماں خضر صاحب وغیرہ ہم سب لوگ سامنے ہوتے تھے، اور اچانک کوئی بات ایسی آتی تھی کہ ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھتے تھے ہم لوگ کہ یہ کیا فرمایا، یہ کہاں سے لائے. اور بارہا ایسا ہوتا تھا کہ حضرت کوئی مضمون فرما رہے ہیں اور اس پر اچانک قرآن کریم کی آیت سے استدلال ہوتا تھا، اور ہم جیسے مولوی، اب کیا کہوں اپنے آپ کو، پیشہ ور مولوی کہوں یا کیا کہوں، لیکن پیشہ ور مدرس تو کہہ سکتے ہیں بھائی. دنیا کا پیشہ تو نہیں ہے لیکن مدرسی تو ہمارا پیشہ ہی ہے، پروفیشن وہی ہے ہمارا. اور ہم وہ مولوی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا رکھا ہے، جلالین بھی پڑھا رکھی ہے، بیضاوی بھی پڑھا رکھی ہے، تفسیریں پڑھا رکھی ہیں. سچ کہتا ہوں میں اللہ کی قسم کھا کر کہ حیرت ہوتی تھی کہ اچھا اس مضمون پر یہاں سے استدلال ہو سکتا ہے. کبھی ہمارے ذہن میں آیا بھی نہیں کہ اس مضمون پر اس آیت سے یہ استدلال، اور سیدھا سیدھا استدلال، بالکل صاف استدلال ہوتا تھا. تو حضرت کے علم کے بارے میں جو سوال ہوتا ہے اس پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. اور میں پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی میری زبان پہ ایسی باتیں آتی ہیں کہ مجھے خود احساس ہوتا ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات. لیکن کیا کروں، اب ہم مولویوں کی دنیا میں جب تک باقاعدہ 8 سال فارم بھر کے کام نہ کیا گیا اس وقت تک ہم کسی کو مولوی ماننے کو تیار نہیں ہیں.
لیکن حضرت نے تو باقاعدہ سب چیزیں پڑھی ہیں، اس انداز سے نہیں پڑھی لیکن پڑھی ہیں مسلسل۔ حضرت نے فارسی پڑھی، حضرت نے نحو پڑھا، حضرت نے صرف پڑھا، حضرت نے فقہ پڑھا، ماہر علماء سے پڑھا، اور اس کے بعد پھر حدیث باقاعدہ حضرت نے پڑھی، اور مدارس نے حضرت کو سند دی۔ اور سچی بات یہ ہے، جب دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے تو بعض بڑے حضرت سے کوئی ایسی عقیدت اور وابستگی نہیں رکھتے تھے، حضرت کی مجلسوں میں شریک ہونے کے بعد انہوں نے بعض ذمہ داروں سے کہا تھا کہ ان کو دارالعلوم کی سند دینی چاہیے۔ یہ حضرت کے علم کا معاملہ ہے۔ اور حضرت کا جو باقی مقام ہے اس کو میں قسم کھا سکتا ہوں، میں اس کے بیان کرنے کا اہل نہیں ہوں، لیکن حضرت ہی سے کبھی کبھی کچھ اشارات سنے ہیں۔ مولانا احمد اللہ صاحب کہہ رہے تھے نا صبح کہ گفتہ آیت در حدیث دیگراں، یہ حضرت کا خاص انداز تھا۔ حضرت اپنی بات بھی کبھی سناتے تھے تو عام طور پر اس طرح سناتے تھے کہ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں، اس طرح فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے کئی دفعہ اپنی چیزیں سنائیں یہ کہہ کر کہ ہم یوں سمجھیں کہ کسی ماضی کے آدمی کی بات ہو رہی، کہ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ مثلاً پڑھنے کے زمانے میں 3 گھنٹے مراقبے کا معمول ہے روزانہ، اور امتحان کے زمانے میں وہ پورا نہیں ہو سکا تو چھٹی کے زمانے میں اس کی قضا کرتے تھے۔ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جو یہ طے کر کے بیٹھے کہ 5 گھنٹے بغیر حرکت کے مراقبہ کریں گے، اب 2 گھنٹے کے بعد یا 3 گھنٹے کے بعد بدن میں کہیں خارش آئی اور کھجلانے کے لیے ہاتھ چل گیا تو وہ جو حرکت ہو گئی تو اب پھر سے 5 گھنٹے۔ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں، اور وہ لوگ ہوئے نہیں، وہ خود تھے۔ یہ حضرت کا ایک انداز تھا اپنی بات بیان کرنے کا۔ تو ایک بات میری زبان پہ آ رہی ہے، اللہ کرے میرا کہنا صحیح ہو ورنہ اصلاح ہو جائے گی۔ ایک خاص موقع تھا، اس پر حضرت نے بالکل چند حضرات تھے، صاحبزاد گانے گرامی قدر تھے، ایک دو خدام ہم جیسے لوگ تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی مقام عطا کرتے ہیں، اور وہ اس بندے کو بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے اور خیال ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ مقام ملا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو اس کا خیال نہ رہے، اس کے ذہن میں وہ نہ رہے کہ میرا یہ مقام ہے۔ بیچ میں بول پڑا، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت جب بات فرماتے تھے خاص کسی توجہ کے ساتھ تو بیچ میں بولنا پسند نہیں تھا، دلا ہوتا ہے، لیکن میں اس کیفیت کو سمجھ رہا تھا اور میں کہلوانا چاہتا تھا، میں بول پڑا۔ حضرت نے فرمایا جب کہ ایک مقام اللہ تعالیٰ بندے کو دیتے ہیں اور بندے کو خیال ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا وہ بات تو صحیح ہوتی ہے نا، وہ مقام تو حقیقت میں ملا ہوتا ہے کہ جی ہوتا ہے۔ یہ مجھے کہلوانا تھا۔ حضرت نے اس پر ناراضی بھی نہیں ظاہر فرمائی، بلکہ فرمایا کہ ہاں وہ صحیح ہوتا ہے، حقیقت میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے دل سے اس کو نکالیں، تو پھر اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور پھر وہ اس آزمائش پر وہ صبر کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کے بعد سے بس یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ اب بہت مدت ملنے والی نہیں ہے ہم لوگوں کو، اور خود حضرت کے یہ بس میں نے سنا دیا ہے، اس کو سمجھیں۔ حضرت کے احوال سے محسوس ہوتا تھا کہ آخر کے 1.5-2 سال کے عرصے میں تو لگتا تھا کہ بالکل وہ تیاری کر رہے ہیں۔ آخر کے پورے سال کے واقعات پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو پورے طور پر یہ ملے گا کہ وہ جانے کی تیاری میں تھے، حالانکہ ہمارا ذہن بالکل اس کے لیے واقعتاً تیار نہیں تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کی اطلاع کی وجہ سے ذہن بن سا جاتا ہے، چاہے بھاری ہو حادثہ، لیکن آدمی سوچنے لگتا ہے کہ بھائی متوقع ہے حادثہ۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، اور ظاہر ہے کہ یہ میرے جیسے ناکارے کی کیفیت ہے تو آپ سب کی یہ کیفیت رہی ہوگی، کہ مجھے بیماری کی خبر تھی کہ آخر کے زمانے میں ڈائلیسس کے بعد آکسیجن کا مسئلہ ہو رہا ہے، اور 4 دن پہلے میری بات بھی الحمدللہ ہو گئی تھی، اس کیفیت کا میسج کیا کہ حضرت کی طبیعت بالکل آخر کا وقت تھا نا، وہ تو سیریس ہے، دعا کریں۔ تو میں نے جواب میں وہی میسج کر دیا کہ صاحب ہم سب دعا کر رہے ہیں، سارے لوگ دعا کر رہے ہیں، اللہ حضرت کا سایہ رکھے اور صحت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ظاہر ہے یہ بالکل کھلا میسج تھا، لیکن میرے ذہن نے بالکل نہیں پکڑا اس کو۔ میں نے اس پر میسج کر دیا، کس بات پر؟ جی یعنی آپ انا للہ کس بات پہ پڑھ رہے ہیں؟ میرا ذہن نہیں گیا اس طرف کہ یہ وفات کی خبر ہے، حالانکہ ابھی بیماری کی اطلاع دی تھی، اور اسی حال میں وہاں پہنچ گیا وقف دارالعلوم کے سیمینار میں۔ وہ تو پھر فون آنے پر
بات ہوئی اور حادثے کا پتہ چلا. تو ہمیں باوجود کہ ان چیزوں کا احساس تھا لیکن ایسا خیال آتا تھا، وہ تمنائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی اور امت کو استفادے کا موقع دیں گے. لیکن کل ملا کر اگر آپ جائزہ لیں گے تو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت سے جو کام لینا تھا اللہ نے وہ کام لے لیا الحمدللہ. اور اس میں جو سب سے زیادہ گویا واضح چیز ہیں وہ دو تین ہیں. ایک تو یہ کہ سلوک کی لائن کو جو تقویت کی ضرورت تھی اس زمانے میں، عالمی سطح پر تقویت پہنچانے کی ضرورت تھی. آپ حضرات سے زیادہ کون جانے گا کہ اس زمانے کے جو فتنے ہیں ان فتنوں کا حقیقی معنی میں مقابلہ، بات حد سے بڑھ نہ جائے مگر میرا خیال ہے کہ صحیح بات ہوگی، وہی لوگ کر پائیں گے جن کے دلوں پر محنت ہو چکی ہوگی. مجھے ذاتی طور پر وہ لوگ معلوم ہیں اور ضلع بجنور کے قصبات کے وہ لوگ معلوم ہیں جو یوگا کی جو میڈیٹیشن والا حصہ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہندو بن چکے ہیں. مسلمانوں میں سے نام کے ساتھ مجھے معلوم ہے ایسے لوگ کہ فلاں آدمی تھا اور وہ بن گیا. اور حضرت کا کہ وہ واقعات تو حضرت کے یہاں تو کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ سفر نامے میں جب آئی بات تو وہ نیا تھا سب کے لیے اور آج کا نہیں ہے، وہ 40 سال سے پہلے کا ہے. تو اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت بیٹھے تھے کال کے انتظار میں اور وہ آدمی دل پر توجہ ڈال رہا تھا اور حضرت نے پھر اپنی طرف سے توجہ ڈالی تو وہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا کہ آپ کون ہیں. حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے آپ نے تو مجھے خالی کر دیا. حضرت نے فرمایا شروع کس نے کیا تھا؟ تو وہ تو غلام بن گیا تھا بعد میں. لیکن یہ قصے آج ہی کے نہیں ہیں. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سہارنپور میں مناظرہ ہو رہا ہے اور ادھر کے اسٹیج پر زوردار تقریر ہے اور ہمارے اسٹیج پر ماہر مقرر ہیں مگر بیان اچھا نہیں ہو رہا. ایک صاحب جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے شک ہوا، میں دور کا چکر لگا کے ادھر گیا تو دیکھا کہ ایک جوگی سر جھکائے بیٹھا ہے. فوراً آ کے حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو مطلع کیا. وہ پیچھے بیٹھے تھے مدد کے لیے، مناظرین کو حوالے وغیرہ دینے کے لیے. تو ان سے آ کر بتایا، انہوں نے سر جھکا لیا اور چند ہی منٹ میں وہ گھبرا کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ادھر کے مقررین کے بیان صحیح ہو گئے. اسی طرح حضرت مولانا مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے علم میں ہوگا، بنگلور والا پیام انسانیت کے جلسے کا، کہ وہاں اس میں ایک بہت بڑا وہ تھا، کیا کہیں گے اس کو جی، ہاں بڑا آشرم ہے بنگلور کے قریب. تو اس کے جو اچھا پونے بہرحال وہ ان کے ہاں دعوت دی گئی، حضرت خود تشریف لے گئے دعوت دینے کے لیے. وہ جلسے میں تو نہیں آئے وہ صاحب، وہ جو تھے مہنت جو بھی تھے، لیکن یہاں یہ ہوا کہ پیام انسانیت کے جو سب سے اچھے مقرر تھے ان کا بیان بھی ڈاواڈول ہونے لگا. اور پھر حضرت رحمۃ اللہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا اور ان کو بٹھایا اور خود بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ میرے قلب پر بھی اثر ہو رہا تھا. پھر میں نے کچھ پڑھا تو اس کے بعد وہ اثر ختم ہوا. تو آج کے فتنے جو ہیں وہ اسی انداز سے ہیں کہ ان کے مقابلے کے لیے صرف الفاظ کافی نہیں ہوں گے، قلب کی محنت کی ضرورت ہوگی. تو اس طرف دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے، اور پھر دنیا کی آپ تفصیل کر لیں، مدارس کی دنیا کو اور اصلی تعلیم گاہوں کی دنیا کو اور مردوں کی دنیا کو بھی اور خواتین کی دنیا کو بھی، سب کے اندر اس چیز کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سے کام لیا. دوسرا کام یہ ہوا کہ حضرت کے ذریعے سے ایک نصاب ہیں، حضرت کے ذریعے سے ایک نصاب تیار ہو گیا سلوک کے سلسلے میں. گزارش کروں گا، حضرات خلفاء تو میرے محترم ہیں، وہ تو پہلے سے جانتے ہیں، لیکن جو بھی جنہوں نے بھی حضرت کی کتابیں نہ پڑھی ہوں ان سب سے گزارش ہے کہ حضرت کی ساری کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں. حضرت کی جو کتابیں ہیں سلوک کی لائن سے وہ ساری ضرور پڑھ لیں تاکہ سلوک ہمارے وسیم صاحب صبح سلوک سکھانے کی وہ بتا رہے تھے، حضرت سکھایا کرتے تھے باقاعدہ، تو وہ حضرت کی کتابوں سے وہ سلوک ملے گا. اور اس کے علاوہ جو اصلاحی کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، وہ بالکل صحبت شیخ کا بدل محسوس ہوں گی. یہ حضرت کے لیے ذریعے جو لٹریچر تیار ہوا ہے اصلاحی پورا نصاب، جیسے حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم رات فرما رہے تھے کہ صدیوں میں اس طرح کا کام زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے، زمانے کی نفسیات کے اعتبار سے، زمانے کی سمجھ میں آنے والی تعبیرات کے میں
ایسا کام آسانی سے نہیں ملے گا، اس کی مثال نہیں ملے گی۔ اور تیسرا کام حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جو اللہ تعالیٰ نے لیا وہ افراد تیار کرنے کا کام۔ افراد سازی جو ہے وہ امت میں منتخب لوگوں سے اس کا کام لیا جاتا ہے۔ مدارس کی دنیا میں علمی افراد سازی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ شاگرد ایسے تیار ہو جائیں جو علوم شریعت کی امانت کو اعلیٰ معیار پر منتقل کریں۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں امت کے بڑے ناموں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام، علامہ ابن تیمیہ کا نام، قریب کے زمانے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس میں بہت ممتاز ہے، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام، حضرت مدنی رحمۃ اللہ، ہمارے اکابر کی یہاں یہ چیز ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خاص طور سے افراد سازی کی توفیق عطا فرمائی، اور پوری دنیا میں اللہ نے حضرت کا فیض پہنچا دیا۔ یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو حضرت کے گویا عملی طور پر امتیازات ہیں، کارگزاری ہے حضرت کی ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اپنی اولاد میں وہ صلاحیتیں عطا فرمائیں کہ اعلیٰ معیار پر جانشین بننے کی صفات ان کے اندر اللہ نے پیدا فرما دیں۔ اور ہم یہ بات مسجد میں بیٹھ کر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ جانشینی رسمی نہیں ہے، یہ جانشینی نسبی نہیں ہے، یہ جانشینی کسی مصلحت کے تحت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا ایک انتخاب ہے، اور جس پر ہم سب صرف مطمئن نہیں شکر گزار ہیں۔